امریکی صدر ٹرمپ کا مکہ معاہدے کا خیر مقدم، پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کی قیادت کی تعریف۔ سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ سعودی عرب، ترکی اور پاکستان نے حال ہی میں اور بالآخر مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے۔ معاہدہ اس بات کا مظہر ہے کہ مشرق وسطیٰ متحد ہو رہا ہے۔ بالآخر ممالک زیادہ مؤثر انداز میں اپنا دفاع کرنے کے قابل ہوں گے۔ تینوں ممالک کی عظیم قیادت کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ بہت بڑا، جرأت مندانہ اور اہم پہلا قدم ہے۔ زبردست۔ سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے درمیان مشترکہ دفاعی معاہدہ 7 اگست کو مکہ میں طے پایا تھا۔ معاہدے کے تحت پاکستان، سعودی عرب اور ترکی میں سے کسی ایک پر حملہ، تینوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے مشترکہ مکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے معاہدے میں توسیع کا اشارہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ معاہدہ امن و سلامتی کے حوالے سے صرف 3 ممالک تک محدود نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ ایران کے خلاف جنگ میں حصہ نہ لینے پر جنوبی کوریا سے ناراض، جنوبی کوریا کے ساتھ فوجی مشقیں کم کرنے کی ہدایت۔ کہا، میں نے حال ہی میں جنوبی کوریا کے صدر سے پوچھا کہ کیا وہ اسلامی جمہوریہ ایران کو جوہری ہتھیار سے پاک کرنے میں ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیں گے، تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں شکریہ۔ بولے انہوں نے پینٹاگون سربراہ کو جنوبی کوریا کے ساتھ فوجی مشقیں کم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اگرچہ اب ان مشقوں کو منسوخ کرنے میں بہت دیر ہو چکی ہے، لیکن وہ اس بات پر خوش نہیں ہیں کہ امریکہ نے پہلے ان میں شرکت پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ یہ مشقیں نہ صرف مہنگی ہیں بلکہ شمالی کوریا کو انتہائی نامناسب اور جارحانہ پیغام دیتی ہیں، جو ان کے دور صدارت میں امریکہ کے لیے کسی خطرے کا باعث نہیں بنا اور ہمیشہ احترام کا رویہ جاری رکھا۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ شمالی کوریا کے کم جونگ ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ سالانہ مشترکہ فوجی مشقیں آج سے 27 اگست تک جاری رہیں گی۔ پاکستان سمیت 8 مسلم ممالک کی ٹرمپ کا غزہ جامع منصوبہ مسترد کرنے کے اسرائیلی اعلان کی مذمت۔ مشترکہ بیان میں کہا، امریکہ اسرائیل سے جامع منصوبے اور روڈ میپ پر مکمل عمل درآمد یقینی بنوائے۔ منصوبے سے انکار، رکاوٹ اور تاخیر کے تمام نتائج کی ذمہ داری اسرائیل پر ہوگی۔ بیان میں اسرائیل کو غزہ میں جنگ کے خاتمے اور امن کوششوں میں براہ راست رکاوٹ قرار دیا۔ پاکستان، مصر، ترکی، انڈونیشیا، اردن، قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے خارجہ کا مشترکہ بیان۔ کہا، بور آف پیس جامع منصوبے کے دوسرے مرحلے پر عمل درآمد میں کردار جاری رکھے۔ 1967 کی سرحدوں کے مطابق آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ہی خطے میں پائیدار امن کی بنیاد بن سکتا ہے۔ ایسی فلسطینی ریاست کا دارالحکومت مشرقی بیت المقدس ہونا چاہیے۔ شیخ حسینہ واجد کی حوالگی تک بنگلہ دیش کے وزیر اعظم بھارت کا دورہ نہیں کریں گے، بنگلہ دیش حکومت کا اعلان۔ ترجمان بنگلہ دیشی وزارت خارجہ شاہد الکریم نے کہا کہ وزیر اعظم طارق رحمان کے دورہ بھارت کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بھارت معزول سابق رہنما اور دیگر مفرور افراد کو بنگلہ دیش کے حوالے کرے۔ بھارت شیخ حسینہ کی حوالگی کی درخواست کا جواب دے۔ بھارت کے جواب کے منتظر ہیں۔ بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش کی درخواستوں کا اپنے قانونی طریقہ کار کے تحت جائزہ لے رہے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نے طارق رحمان کو دورہ بھارت کی دعوت دی تھی۔ خبر ایجنسی کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان کئی ہفتوں سے وزیر اعظم بنگلہ دیش کے ممکنہ دورہ بھارت پر بات چیت جاری ہے۔ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ اپنی حکومت کے خلاف عوامی احتجاج پر بھارت فرار ہو گئی تھیں۔ شیخ حسینہ کو نومبر 2025 میں ان کی غیر موجودگی میں سزائے موت سنائی گئی تھی۔ شیخ حسینہ پر طلباء تحریک کے خلاف مہلک کریک ڈاؤن کا حکم دینے کا الزام ہے۔ 9 دن سے ملک گیر ہڑتال پر بیٹھے گڈز ٹرانسپورٹرز نے ہڑتال 40 روز کے لیے مؤخر کر دی۔ حکومت سے مذاکرات کے بعد ٹرانسپورٹ اتحاد کی صدر ملک شہزاد عوان نے کہا کہ ہم ہڑتال ختم نہیں کر رہے بلکہ مؤخر کر رہے ہیں۔ یقین دہانی پر عمل نہ ہوا تو احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ حکومت نے 15 دن مانگے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کتنے دن کے لیے طے ہوا کریں گی۔ گڈز
گورنر ہاؤس کراچی میں اجلاس کے بعد گورنر سندھ نہال ہاشمی نے کہا کہ ٹرانسپورٹرز کو مسائل حل کرانے کی یقین دہانی کرائی ہے. حکومت اور ٹرانسپورٹرز ملک کے لیے ہر قربانی دینے پر متفق ہیں. وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے کہا کہ کچھ مسائل حل طلب ہیں، وہ حل کیے ہیں، باقی مسائل پر کمیٹی بنا دی ہے. میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا جو چیزیں سندھ حکومت نے کرنی ہیں وہ ہم کریں گے. اسلام آباد، سیالکوٹ اور شکرگڑھ میں شدید بارش، ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ. محکمہ موسمیات نے آج سے 21 اگست تک ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں بارشوں کا الرٹ جاری کر رکھا ہے. اسلام آباد، بالائی پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بارش ہو سکتی ہے. فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن لاہور کے مطابق دریائے سندھ میں تربیلا ڈیم اور کالا باغ، چشمہ، توسا اور گڈو بیراج پر نچلے درجے کے سیلاب ہیں. ملک کے باقی دریاؤں میں صورتحال معمول پر ہے. آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں 8 مخصوص نشستوں پر انتخاب کے لیے شیڈول جاری. الیکشن کمیشن کے مطابق مخصوص نشستوں پر انتخاب کے لیے 20 اگست کو کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے. 23 اگست کو امیدواروں کی حتمی فہرست جاری ہوگی. 24 اگست کو اسمبلی میں مخصوص نشستوں کے لیے پولنگ ہوگی. خواتین کی 5 اور ٹیکنوکریٹس کی 3 نشستوں پر پولنگ ہوگی. مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی زیر صدارت گورنمنٹ ہاؤس مری میں اجلاس. آزاد کشمیر اسمبلی میں خواتین کی مخصوص نشستوں کا معاملہ زیر غور. ذرائع کے مطابق مخصوص نشستوں کے لیے 10 خواتین کے انٹرویو کیے گئے. آزاد کشمیر سے آنے والی خواتین کے انٹرویو نواز شریف اور مریم نواز نے کیے. مری ڈیولپمنٹ پلان کی پیش رفت کا جائزہ. ڈپٹی کمشنر نے آئندہ کے لاہ عمل سے متعلق آگاہ کیا. پیپلز پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات ندیم افضل چند کی مسلم لیگ نون پر تنقید. آزاد کشمیر میں من مانے نتائج تیار کرنے کا الزام. مناظرے کا چیلنج دے دیا. کہا موازنہ کر لیں کہ کس کے دور میں ادارے زیادہ بنائے گئے اور کس نے زیادہ بیچے. ذوالفقار علی بھٹو نے سرکاری ٹرانسپورٹ شروع کی، آپ نے بیچ دی. پنجاب یا اسلام آباد میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کوئی ادارہ دکھا دیں. پیپلز پارٹی کے سینیٹر پرور شاہ خان نے کہا آزاد کشمیر میں میچ فکس کر کے جیتنے والے ہمیں عوامی مینڈیٹ کا درس نہ دیں. کشمیر میں بار بار ری پولنگ کرا کر دھاندلی کرنے کی کوشش کی گئی. ہم نے ثبوت کے ساتھ شکایت درج کرائی ہیں. جشن آزادی کی مناسبت سے لاہور پریس کلب میں گھڑ دوڑ ہوئی. جشن آزادی کپ میں کلاسک مسٹری نے میدان مار لیا. انڈیپینڈنس کپ میں آوان چوائس نے کامیابی حاصل کی. جشن آزادی ریسز میں پہلی ریس پرنسس عروج نے جیتی. آخری ریس راجہ دا گریٹ نے جیتی. ریسز دیکھنے کے لیے شائقین کی بڑی تعداد لاہور ریس کلب پہنچی. اور ارجنٹینا کے دارالحکومت بیونس آئرس میں سینکڑوں سپر ہیروز امڈ آئے. ڈزنی کرداروں اور سپر ہیروز کا روپ دھار کر موٹر سائیکلوں پر انٹری. بچے اسپتال میں اپنے پسندیدہ سپر ہیروز کو دیکھ کر دنگ رہ گئے. خوشی خوشی تصویریں بنوائی. کچھ شائقین نے سیلفیاں لی. سپر ہیروز نے بچوں میں کھلونے بھی تقسیم کیے.